علی کے آگے تو پوری دنیا کو میں چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن مولا علی ہمارے سروں کے تاج بننے کے لیے۔ اور تم انہیں ناصبی کہتے ہو، تم انہیں ناصبی خارجی کہتے ہو۔ اور سنو، اسی تمہارے نیپال گنج کا ایک بہت بدتمیز مولوی ہے، بہت تہریہ ٹائپ کا مولوی ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ جس دن ضرورت پڑی شبیل الحسن بہت کلیئر کٹ والی بات کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا بتا ذرا امام حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، نبی فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ نبی فرمائے میرے صحابہ کی اقتدا کرو، پیروی کرو۔ اور یہ ظالم مولوی کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے خبیث مولوی پہ اللہ و رسول پوری دنیا کے تمام مخلوق کی لعنت۔ اب سنو امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ کس ذات کا نام ہے؟ سنو، پہلے سب سے بڑی بات یہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو تھوڑا سا جنگ کا معاملہ بنا، لفڑے کا معاملہ بنا، لڑائی کی نوبت آئی، اس میں ہم جیسے چھوٹے چھوٹوں کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، ہمیں بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر تم حضرت علی کی طرفداری کرتے گے تو ایک صحابی رسول کی طرف سے لاپرواہی ہو جائے گی، اگر تم حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دے گو تو حضرت علی کی طرف سے تمہارے دل میں قدورت ہو جائے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ایسے مسئلوں پہ خاموشی اختیار کریں۔ اب سنیں ذرا، حضرت علی ایک ایسی ذات کا نام ہے نا جس پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا یہ بولنے کا حق ہمیں کیوں نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ چلے گئے 40 دن کے لیے، ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے نا، ان کے بھائی حضرت ہارون تھے، ان سے پوچھا ہارون میرے پیچھے تم نے کیا کر دیا؟ حضرت ہارون چپ رہے، حضرت موسیٰ نے ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچی اور حضرت ہارون کے چہرے پہ تماچا مارا۔ اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، نبی کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ داڑھی پکڑ کے کھینچنا مصطفیٰ کی توہین، داڑھی پکڑ کے کھینچنا نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے چہرے پہ تماچا مارنا نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے پورے نیپال گنج میں کوئی ایک بندہ جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ حضرت موسیٰ کافر ہو گئے؟ ہر کسی مولوی میں یہ ہمت جو یہ کھڑا ہو کے کہتے حضرت موسیٰ کافر ہو گئے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ایسی جگہوں پہ کہا جاتا ہے وہ بھی جس نے مارا وہ بھی نبی ہے، جس نے مار کھایا وہ بھی نبی ہے۔ یہ بڑے بڑوں کا معاملہ ہے، اس میں ہم لوگوں کو بولنے کی ضرورت۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا ایک بڑے بڑوں کا معاملہ ہے، اس میں داڑھی منڈوں کو، اس میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں کو، اس میں شریعت کا مذاق اڑانے والوں کو، اس میں داڑھی میں خضاب لگانے والوں کو، اس میں دن رات عیاشی کرنے والوں کو۔ کبھی علماء کو بولنے کا حق نہیں ہے تو تمہیں بولنے کا حق اس نے عطا فرمایا، تمہیں بولنے کا حق اس نے عطا فرمایا۔ ایک بات سنیں اور دوسری سنیں، حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ نبی کی بیوی کے سگے بھائی ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے سگے سالے ہیں، اور ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ اور آگے کرو، اور اللہ کے نبی نے ان کو وحی لکھنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی، قرآن اترتا تھا حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے۔ اور آگے بڑھے، یہ شان ہے میرے حضرت امیر جس کا تم جلسہ کر رہے ہو، غوث اعظم کا، غوث اعظم کا جلسہ کرو، انہوں نے کیا کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ ایک بندے نے سوال کیا، حضور آج کل کچھ لوگ ہیں جو علی کے چکر میں امیر معاویہ کی برائی کرتے ہیں، یہ آج کی پیداوار نہیں ہو تم، یہ مت سمجھو کہ تم بڑا تیر مان رہے ہو،
تم سے پہلے تمہارے پردادا دادا یہ کام کر گئے. سنو ذرا کان کھول کے. مولا علی کا نام لینا ہر سنی کی شان ہے. مولا علی پہ جان قربان کرنا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں او جاہلو جہاں تمہارا پسینہ نہیں گرے گا ہم مولا علی کے نام پہ گردن ٹکرانے کو تیار ہیں. تم مولا علی کی بات ہم سے برابری کرتے ہو. اور سنو غوث اعظم سے پوچھا حضور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ جبکہ حضرت غوث اعظم کی شان ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی. نبیوں میں کوئی ایک نام ایسا نہیں ملتا کہ کسی نبی نے یہ کام کیا ہو. لیکن آپ کیا کہیں گے غوث اعظم نبیوں سے بڑے ہوگا؟ نہیں. اب سنو غوث اعظم فرماتے ہیں امیر معاویہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. ہم جیسے 1000 عبدالقادر آ جائے. حضرت امیر معاویہ جب جنگ میں جاتے تھے ان کے گھوڑے کا پیر جہاں پڑتا تھا اس مٹی کے برابر بھی عبدالقادر نظر نہیں آ رہا ہے. اس مٹی کے برابر بھی عبدالقادر نظر نہیں آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا. ماشاءاللہ. یہ ظالم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو معلوم نہیں تم ان کی برائی کر کے اور کس کی برائی کر رہے ہو. حضرت امام حسین کے بڑے بھائی جن کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے انہی نے تو حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی تھی. انہی نے تو حضرت معاویہ سے ہاتھ ملا کے بات بنائی تھی. حسین کو مانتے ان کے بڑے بھائی کی نہیں مانتے اور تم آئے ہو اپنے آپ کو حسینی کہنے. تمہیں شرم نہیں آتی ذرا برابر؟ اگر تم امیر معاویہ کو برا کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت لے کے غلط کام کیا تھا. ہے کوئی بندہ نیپال گنج میں جو یہ کہتے کہ حضرت امام حسن نے غلط کیا تھا؟ نہیں. تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی ہے یار؟ تمہاری کھوپڑی میں ہے یا بابا رام دیو کا گوبر بھرا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی باتیں؟ جس سے تمہارے نبی کے نواسے صلح کریں اس سے یہ نبی کا عشق بھرنے والے نبی کا دم بھرنے والے ظالم ان کی برائی کر رہے ہیں. اور آگے بڑھے. اگر آپ کچھ لوگ کہتے کہ حضرت یزید کے باپ تھے اس لیے ہم ان کو برا کہتے ہیں تو اگر یزید کے باپ میں اگر باپ بگڑ جائے بیٹا صحیح ہو جائے بیٹا بگڑ جائے باپ صحیح ہو جائے تو ایک کا الزام دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا. اور اگر یہ الزام تم ڈالو گے تو پھر حضرت نوح کے بارے میں کیا کہو گے جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کا بیٹا کافر بن گیا؟ کیا کہو گے؟ حضرت نوح بھی کافر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے اگر باپ اچھا ہے بیٹا برا ہو گیا تو بیٹے کی برائی کی وجہ سے باپ کی برائی نہیں کی جائے. اچھا یہ اتنے بڑے ظالم ہیں یہی کہتے ہیں کہ یزید کا بیٹا بڑا اچھا تھا. یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا تم حاکم بن جاؤ تو اس نے کہا جس کرسی کے پیر میں امام حسین اور اہل بیت کا خون لگا ہو اس کرسی کو میں کیسے قبول کر لوں. یہ یزید کے بیٹے کی تو عزت کرتے ہیں لیکن یزید کے باپ جو نبی کے صحابی ہیں ان کی برائی کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کی کہاں ماری گئی ہے. اور آگے بڑھے ذرا. حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول دیکھو. تمہارا عشق رسول ڈھونگ ہے, تمہارا عشق رسول فرضی ہے, تمہارا عشق رسول دھوکہ ہے. چہرے پہ داڑھی روز گھسیٹتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حسین والے ہیں. نماز ایک وقت پڑھنے نہیں جاتے کہتے ہو ہم حسین والے ہیں. علماء کو منافق کہتے ہو. منافق کا حکم جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل. منافق کو جنت کے سب سے نچلے گڈھے میں ڈالا جائے گا. اور یاد رکھو اگر ہم نے کسی پہ کوئی الزام لگایا اور وہ الزام ثابت نہیں ہوا وہ الزام پلٹ کے ہمارے اوپر آ جاتا ہے. اب میاں جی ذرا بتاؤ تم نے جن کو منافق کہا جن کی تم نے اماموں کی برائی کری ان پہ اگر الزام ثابت نہیں ہوا تو تم کیا ہوئے؟ خود سے سوال کرنا چاہتے بستر پہ. اب سنیں حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے گھر والوں کو بلایا
اور کہا وہ لوگوں جب میں مر جاؤں میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میں نے اپنے اثاثے میں اپنی وراثت میں تھوڑے سے مصطفیٰ کے ناخون رکھے ہیں. مصطفیٰ نے کبھی ناخون کاٹا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے ان ناخونوں کو بڑی حفاظت سے رکھا ہے. جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں ان ناخونوں کو میرے ساتھ دفن کر دینا. دنیا نے پوچھا تھا او امیر معاویہ بتاؤ تو صحیح ایسا کیا کرو گے؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے حشر میں جب اللہ پوچھے گا امیر معاویہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت کے ناخون لے کر آیا ہو. مصطفیٰ جان رحمت کے بدن کا حصہ لے کر آیا. اور تم کہتے ہو امیر معاویہ غلط ہے؟ اے شرم نہیں آتی تمہیں ذرہ برابر؟ ایک آخری بات سن لو. ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور الحمدللہ سنی ہیں. اچھا اگر تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اگر 2-4-5 منٹ میرا زیادہ ہو جائے, بڑی معذرت کے ساتھ حاجی صاحب سے, ان کے سارے لوگوں سے, آپ سب لوگوں سے تھوڑی سی بات, ایک آخری بات ہے حاجی صاحب, بڑی اہم بات ہے. میں سچ بتاؤں اس پروگرام کے خاطر میں بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کی قسم آج تک حاجی صاحب سے کسی بھی سے نذرانے کا مطالبہ کر کے تقریریں نہیں کرتا ہوں. اسی نیپال گنج شہر میں حاجی صاحب ایک بندے نے کہا تھا ان کو 7,500 روپیہ انڈین ملتا ہے نیپال گنج میں, انڈیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. ایسے بدتمیزوں کو بتا دوں شبیع الحسن 1 لاکھ روپیہ بھارتی کا مہینہ کماتے ہیں. تمہیں لگتا کیا ہے روزی تم دیتے ہو؟ تمہیں لگتا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں اللہ نے روزی رکھی ہے؟ تم جیسے بڑے بڑے ترم خان نیپال گنج کے قبرستانوں میں پڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ نیپال گنج جانا جاتا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے تم نہیں مرو گے؟ آؤ سنو آخری بات. ایک سنی تھا لیکن اس کی دوستی تھی شیعوں سے. کیا بات ہے, بہت کام کی بات بتا رہا ہوں, اگر سمجھ جاؤ گے تو کام آگے بڑھ جائے گا. سنی تھا, سنی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا تھا لیکن شیعوں سے دوستی بھی تھی. ان سے ملتا جلتا بھی تھا, ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی تھا, بیٹھتا اٹھتا بھی تھا. لوگوں نے بہت سمجھایا تو کہتا حضرت ہم تو ٹناٹن والے ہیں. آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہتے ہیں ہم تو ٹناٹن والے. سن ذرا اس کا انجام کیا ہوا. جب اس کی موت کا وقت آیا بستر پہ پڑا ہے, دم نہیں نکل رہا ہے, سانس نہیں نکل رہی ہے, اس کی موت نہیں آ رہی ہے. لوگ جب اس سے باتیں کرتے ہیں تو باتیں بڑی اچھی کر لے رہا ہے, لیکن جب کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو کہتا بہت کوشش کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں لیکن زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا پتا ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا سن, میرے دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھ کھڑا ہے, میرے بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہے اور تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جس نے حضرت عمر کے دشمنوں سے دوستی کری ہے, جس نے صدیق اکبر کے دشمنوں سے دوستی کری ہے, جس نے عثمان غنی کے دشمنوں سے دوستی کری ہے, اس کا خاتمہ ہم ایمان پر ہونے ہی نہیں دیں گے, اس کی زبان پہ ہم کلمہ ادا ہونے ہی نہیں دیں گے. سوچ کے دیکھو ذرا تم اپنا حشر کیا ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری مکاریاں اللہ نہیں جانتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری عیاریاں خدا نہیں جانتا؟ امام حسین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ مت کرو. اچھا یہ ہم لوگوں کو کتنا جلدی ٹارگٹ کرتے ہیں حضرت نا سنی مولویوں کو. دیکھو ہم لوگ علی علی کا نعرہ لگا رہے تھے نا, ان لوگوں کو جلن ہو رہی تھی. ابے ظالم تیرے علی علی کے نعرے سے منافقت کی بو آتی ہے. ہمارے ساتھ لگا علی علی کا نعرہ, تب دیکھے تو علی والا ہے. ہمارے قدموں سے قدم ملا کے چل علی کے مشن پہ, تب دیکھے تو علی والا ہے. جا کے میٹنگ کرتے ہو کاٹمانڈو میں شیعوں کے ساتھ, جا کے میٹنگ کرتے ہو برطانیہ کا پالیکا میں شیعوں کے ساتھ, ان کے گلے میں ہاتھ تم پہناتے ہو, ان کے کھڑے ہو کے تالیاں تم بجاتے ہو, اپنے اسٹیجوں پہ مہمان خصوصی تم بناتے ہو. تم آئے ہو ہمیں اسلام بتانے, ہم تمہاری نس نس جانتے ہیں. اور نیتا لوگوں جس پردے کے پیچھے تم چھپے ہو تمہارا چھپا ہوا چہرہ پروردگار دیکھ رہا ہے. میرے بھائی میں ایک بات ایمانداری سے کہہ دوں, ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت مولا علی حضرت امیر معاویہ سے افضل تھے
افضل ہیں اور قیامت تک افضل سبحان دنیا کا متفقہ عقیدہ، اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں. لیکن مولا علی کی آڑ میں اگر تم نے صحابہ کی گستاخی کری، مولا علی کی آڑ میں اگر تم نے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کیا، مولا علی کی آڑ میں اگر تم نے ادھم بازیاں کری، تو پھر یہ سوچ لینا یہ علماء اہل سنت غریب تو ضرور ہیں، یہ علماء اہل سنت نادار تو ضرور ہیں، لیکن اللہ کی قسم چشتی اپنی اوقات پہ آ جائیں گے تم جیسے نیتا نتلی پانی بھرتے نظر آئیں گے. اور سن لیں، میں بکاؤ مولویوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بکاؤ مولویوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی کمیٹی کے دباؤ میں مت آنا. اور اچھا لوگوں، سیکریٹری لوگوں، پیچھ ٹائٹ کر کے جانا قبر میں. تم نے مولوی کو حق بولنے سے روکا ہے، تم نے امام کو حق بات کہنے سے روکا ہے. تم سے بھی میدان محشر میں پوچھا جائے گا، جب دنیا گمراہی کی طرف جا رہی تھی تو تو نے اپنے امام کا سپورٹ کر کے دنیا کو یہ کیوں نہیں کہا ہے کہ دنیا کو پتا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. دنیا میں پہلے لوگ کہتے ہیں یہ ادھیکش بنے گھوم رہے علی صاحب، پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ٹھنڈی اور گرمی میں سنت طریقہ استنجا کرنے کے کیا ہے کو معلوم نہیں ہے، اور یہاں ہے ادھیکش بنے، سیکریٹری بنے گھوم رہے. تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم کہو اللہ نے مجھ سے اپنے گھر کا کام لے لیا ہے، میں دین کا خادم بن کے آیا. ادھیکش بنتے ہو تم، ساری ادھیکشتا تمہاری قبر میں بھول جائے گی، سارا نشہ تمہارا قبر میں اتر جائے گا. اور یاد رکھو ایک بات جو علماء اہل سنت میں یہاں سے بھی اعلان کر دیتا ہوں، نیپال گنج والوں، ڈی جے بند تھا، ڈی جے بند ہے، اور انشاءاللہ ڈی جے بند، ڈی جے بند رہے گا. زندہ باد، زندہ باد. اچھا یہ اتنے بڑے چالاک ہے قاری صاحب، ایک دن پہلے لے جا کے امام صاحب سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں، 12 دوسرے دن لے جاتے ہیں. چور کو بہت سارے طریقے پتہ ہے نا، لیکن گھبراؤ مت، بہت جلدی مولانا لوگ اس پہ بھی میٹنگ کرنے والے ہیں. اور جو مولوی نکاح پڑھا دیا نا تو پھر یا تو اس کا حقہ پانی بند ہو جائے گا، اور یا تو پھر وہ بھرے مجمع میں جب ذلیل کر دیا جائے گا. اور اس مولوی سے میں بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں، تم نے پنگا شبیل حسن سے لیا ہے، اگر مجمع میں ننگا نہ کر دوں تو غلام اعلیٰ حضرت مت کہنا. اگر تمہیں بھرے مجمع میں نے ذلیل نہیں کیا تو تمہیں بتانا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا تاج چہرے کے، تجھے خواب لگے سامنے سے ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ. اور او نیپال گنج والوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جگتے، بس ایک بولی بولا کرو، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ. ہمارا مجمع پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے اگر یہ ہاتھ تمہارے باپ کے صدقے میں نہیں، رسول پاک کے صدقے میں ملے ہیں تو زور سے بولو، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا. زور سے کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.